سر آج آپ پیش ہوئے عدالت میں تھوڑا سا بتائیے گا کیا؟ عدالت میں آج اس لیے گئے تھے کہ ہم خان صاحب سے ملاقات کرنا چاہتے تھے، سپرنٹینڈنٹ جیل کے پاس گئے، درخواست دی، انہوں نے جواب نہیں دیا، اور پھر ہم نے کوشش کی لیکن ہم مایوس ہوئے، تو پھر ہم ہائی کورٹ میں ہم نے پٹیشن دائر کی کہ ہمیں خان صاحب سے ملاقات کرنے کی جو ہے وہ سپورٹ مدد کی جائے اور ہماری آئینی قانونی حق ہمیں دلوایا جائے۔ تو آج کورٹ میں یہ ہماری پیشی تھی، اس سے پہلے بھی ہوئی ہے، اور میں سپرنٹینڈنٹ جیل کو بلایا ہوا تھا، ان کی طرف سے وکیل پیش ہوئے، اور ہائی کورٹ نے فیصلہ کیا کہ ہماری ملاقات آرڈر کیا کہ منڈے کو کرائی جائے خان صاحب کے ساتھ۔ انشاءاللہ آنے والا جو 2-3 دن بعد منڈے ہے، ہم خان صاحب سے ملیں گے اور ملاقات کریں گے۔ سر آرڈر جاری کر دیا گیا ہے؟ امید ہے کہ عمل ہوگا، امید ہے انشاءاللہ۔ لیکن کل عمر ایوب کو بھی نہیں ملنے دیا گیا، اور دیکھیں وہ جب نہیں ملنے دیا گیا، دیکھیں قانون آرڈر جب کورٹ کا ہے تو ان کو ملانا چاہیے نا، ان کو قانون کے تابع ہونا چاہیے۔ جب اب قانون کے تابع نہیں ہوتے تو پھر ملک میں اعتماد لازم ہوتی ہے نا، ملک برباد ہو جاتا ہے۔ ہمارے ملک کی بربادی کی بنیادی وجہ بھی یہ کہ یہاں قانون کے مطابق عمل نہیں ہوتا ہے، ہر جماعت پیدا کر دی جاتی ہے، قانون بنایا جاتا ہے کہ چیزیں سموتھلی موو کریں اور ہر کسی کو اس کا حق ملے، لیکن اگر آپ جو حق ہے اس کو بلڈوز کریں گے، قانون کے آرڈر کو بھی نہیں مانیں گے، تو آپ خود جانتے ہیں کہ آپ پاکستان کے آئین، قانون، دستور کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، اور ہر حوالے سے یہ ایک جرم ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ العزیز ایک دن ضرور ایسا آئے گا کہ جب اس ملک کے اندر قانون کے مطابق پریکٹس ہوگی، طاقت کے مطابق نہیں، طاقت قانون نہیں ہوگا بلکہ قانون طاقت ہوگا۔ سر یہ اوورآل سسٹمیٹیکلی دیکھنے کے باوجود پہ بھی یقین رکھتے ہیں کہ ابھی بھی آپ کی ملاقات ہو سکتی ہے؟ یا ہماری ملاقات ہوئی تھی کافی 4 مہینے ہمیں لگے تھے، ہم کورٹس میں گئے، کنٹیمپٹ آف کورٹ میں گئے، بالآخر ہماری ملاقات ہو گئی تھی۔ اب بھی ہوگی، ہم کوئی پاکستان جائیں گے وہاں پر تو آپ کو معلوم ہے کہ کوئی شاید ایسی نہیں ہے کہ مخفی رہے، سب لوگ سنتے ہیں، ان کو پتہ ہوتا ہے، جو آپ باتیں بھی کرتے ہیں وہ سب ان کو پتہ چل جاتی ہیں۔ تو میرے خیال میں کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے، ہم پاکستانی ہیں، اس وطن کے بیٹے ہیں، جائیں گے جو بات کریں گے اس وطن کے، ملک کے، پاکستان کے عوام کے فائدے میں ہوگی، اس ملک کے فیوچر کے حوالے سے بھی فائدہ مند ہوگی۔ تو اپنے پاکستان کے جو عوام ہیں ان پر اعتماد کرنا چاہیے، پاکستانیوں پر اعتماد کرنا چاہیے۔ تو اگر آپ اعتماد نہیں کریں گے، ڈیفیسٹ آف ٹرسٹ ہو جائے گا، عوام جب آپ سے دور ہو جاتا ہے تو پھر آپ کتنے بڑے بھی آپ کے پاس، آپ دیکھیں رشیا میں جب عوام سوویت یونین میں عوام جدا ہوئے تو اس کے پاس ایٹم بم بھی تھے، بڑا اسلحہ تھا، لیکن وہ ٹوٹ گیا۔ عوام کے ذریعے، عوام جو ہوتی ہیں وہ بائنڈنگ فورس ہوتی ہیں وطن کی، نیشن بلڈنگ کا کام ہونا چاہیے، قوم بنانے کا کام ہونا چاہیے، جو ہم نہیں کر رہے ہیں۔ عوام جو ہے یہ ایٹم بم سے ملک نہیں بچتا، ٹوٹ گیا اپنا سوویت یونین، تو عوام بائنڈنگ فورس ہے، عوام ساتھ انٹیکٹ ہوں گے تو ملک کو دنیا کی کوئی طاقت نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اگر عوام کو دور کر دیا جائے گا، انہیں مایوس کر دیا جائے گا، ناامید کر دیا جائے گا، پھر بائنڈنگ فورس جب آگے پیچھے ہو جاتی ہے تو پھر ملک آپ کو پتہ ہے کہ ان کی بہت کمزور ہو جاتے ہیں، ان کی سالمیت انڈر کوسچن آ جاتی ہے۔ سر خان صاحب سے ملاقات کس حوالے سے آپ نے کرنی ہے؟ کیا کوئی بات کرنی ہے آپ نے؟ دیکھیں ملک کی حالات ڈسکس کریں گے، جو صورتحال پیش کے بارے میں بات کریں گے انشاءاللہ۔ پاکستان اور پاکستان کے عوام کے حقوق کی ہمارا مورد ہے، جو ہے نا انشاءاللہ ٹاپک ہوگا ڈسکشن اور باتیں۔ سر آج عورت مارچ بھی ہے تو کیا کہیں گے، کوئی بات کریں گے سر اس کی؟ خواتین کو بھی مارچ کرنا چاہیے مظلوموں کے حقوق کے لیے، جن کو حقوق نہیں مل رہے۔ خواتین کا بھی حق ہے وہ آئیں اور عوام کے حقوق کے لیے آواز اٹھائیں۔ پاکستان کے لیے جو خواتین جیلوں میں موجود ہیں ان کے لیے آواز اٹھائیں، ان کی آزادی کی آواز اٹھائیں، مارچ کریں، بچے مارچ کریں، بڑے مارچ کریں، بوڑھے مارچ کریں، ہر کسی کو مارچ کرنا چاہیے پاکستان کے آئین اور قوانین اور ضابطے کے اندر رہتے ہوئے، اور آواز اٹھائیں ان مظلوموں کے لیے جو بے گناہ جیلوں میں بند ہیں۔ سر 10 تاریخ کو پاکستان تحریک انصاف غالباً اتوار والے دن ایک مارچ کرنے جا رہی ہے، احتجاج کرنے جا رہی ہے، شرکت کرنے جا رہے ہیں اس میں؟ آپ کو پتہ ہے کہ اس میں سارے شرکت کرتے ہیں، یہ تو کامن چیز ہو گئی ہے۔ بہت شکریہ سر۔